حملہ بھی نہیں شروع ہوئی، وہ سید نساء الجنہ ہو۔ اس لیے ہماری زندگی میں جو پہلا مدرسہ کہا جاتا ہے وہ ہماری ماں کی گود ہے۔ جب ہماری ماؤں کے ذہن سے دماغ سے دینداری چلی جائے گی تو دین کا بہت بڑا نقصان ہوگا، اور ایک نسل میں اگر نقصان پہنچا تو صدیوں کی صدیوں اس کی بھرپائی کرنے میں لگ جائے۔ 1400 سال تک دین اگر من وعن ہم تک پہنچا تو اس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی، اپنے کو لگایا، اپنے کو کھپایا، سب چیزوں سے دور کر کے دین پر قربان کیا، تب 1400 سال تک وہی دین ہم تک پہنچتا رہا۔ لیکن ہم جیسے نااہل اگر پیدا پہلے ہو گئے ہوتے تو دین ہم تک نہیں آتا۔ نبی فرما رہے ہیں احادیث میں لیبلغ الشاہد الغائب، کہ دیکھو جو بات کوئی سن رہا ہے اس کو چاہیے جو اس کا بھائی اس مجلس میں اس جگہ نہ ہو ان کو جا کر بتا دیں، جو لوگ نہیں جانتے ان کو جا کر نماز پڑھ لیجیے بھائی، 5 منٹ لگتا ہے، اگر 5 منٹ بھی جوڑ دیجیے، 5 وقت زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگا، آدھا گھنٹے کے لیے کیا چلا جائے گا؟ 24 گھنٹہ وہ مالک دے رہا ہے، 24 گھنٹہ تک نظام حیات صحیح چلا رہا ہے، سورج و چاند اپنے وقت پہ آ رہے ہیں، نیند ہماری صحیح ٹائم پہ آ رہی ہے، صحیح ٹائم پہ بھوک لگ رہی ہے، کھانا ہضم ہو رہا ہے، ایک گلاس پانی گیا اگر پھنس گیا ہزار لے لیتے ہیں نکالنے میں لوگ، ڈاکٹر کے پاس جائیے۔ تو اتنا بڑا سسٹم ہماری زندگی میں ہمارے جسم میں چل رہا ہے، تو اس کے لیے آدھا گھنٹہ دینے میں کون بڑی بات ہے؟ اس کو سمجھائیے، جو ہمارے لوگ ہیں گھر کے لوگ ہیں، عورتوں کو بتایا جائے کہ آپ دیندار نہیں رہیں گی تو بچے جو آپ کی پرورش میں پل اور بڑھ رہے ہیں ان کی زندگی میں پھر وہی موبائل، وہی باتیں، وہی ٹیلی ویژن، وہی ناول، وہی لوگوں کی برائی بھلائی بیان کرنا، وہ اس کے ذہن میں گھستا رہے گا، پھر وہ جو کام اس سے ہونا چاہیے تو وہ نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے گھر والوں کو بھی سمجھائیں، خود دیندار بنیں، اور بچوں کو خصوصاً ان کو نگاہ میں رکھیں، کہاں بیٹھ رہا ہے، کہاں اٹھ رہا، اچھے لوگوں کے ساتھ ہے یا خراب لوگوں کے ساتھ ہے۔ دیندار لوگوں کے پاس بیٹھانا چاہیے اس کو، جو اچھے لوگ ہیں ان کے پاس بھیجیے، خود بھی جائیے، بچوں کو بھی لے کر جائیے، اچھی مجلس میں بیٹھیں گے اچھی باتیں سیکھیں گے، غلط جگہ جائیں گے تو غلط چیزیں سیکھیں گے، اگر غلط جگہ پر چل پڑے تو دنیا میں بھی پریشانی کا ذریعہ بنیں گے، آخرت میں بھی بنیں گے۔ اس لیے گھر والوں کو دینی ماحول پیدا کرنے کی تلقین کی جائے۔ نمبر 2، اگر گھر میں کتابیں نہ پڑھی جاتی ہوں تو اپنے بزرگوں کی کتابیں لا کر احادیث یا امہات المومنین ازواج مطہرات یا صحابیات کی کتابیں لا کر پڑھوائی جائے، 5 منٹ کے لیے گھر میں بتا دیا جائے، عشاء بعد، مغرب بعد، کھانے کے بعد، یا سب جو وقت عورتوں کو پسند ہو بتا دیا، 10 منٹ آپ لوگ گھر میں بیٹھ جایا کریں، ایک عورت کوئی کتاب پڑھ دے گی، اگر ایک حدیث بھی سن لیا تو مہینے میں 30 حدیث سن لیں گی، سال میں کتنی 360-65 حدیث سن لیں گی، معمولی بات نہیں ہے۔ اگر ایک دن میں ایک مسئلہ سیکھ لیا، عورتوں کے مسائل جو کتابیں وہ لا کر رکھ دیجیے، تو ایک سیکھیں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ 360 مسئلہ سال میں سیکھ لیں گے۔ یہ بہت بظاہر 5 منٹ کا کام ہے لیکن بہت فائدہ ہے، پھر اس سے ہمارے گھر کا ماحول بدلتا رہے گا، گھر میں دین رہے گا تو دین پھر گھر امن چمن رہے گا۔ جس گھر میں دین نہیں ہے وہ برباد ہو گئے، جہاں اللہ کا تذکرہ نہیں ہے وہ ویران ہو گئے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو جن کے دلوں میں اللہ کی یاد نہیں ہے وہ دل کیا ہے؟ پریشان ہے۔ ذکر کرنے سے، اللہ کی یاد سے دل کو اطمینان و سکون ملتا ہے، اس لیے جہاں پر تلاوت اور عبادت کی جاتی ہے وہ گھر آباد رہتا ہے۔ تو اس لیے ہم دیندار بنیں، بچوں کو دیندار بنائیں، گھر کی عورتوں پر خصوصاً نگاہ کی جائے، شرعی پردے کا التزام کیا جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله، كلما ذكره الذاكرون كلما غفل عن ذكره الغافلون، يا إله العالمين تب علينا أجمعين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا اللہ مال اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو اپنے اولیاء اور دوستوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہم کو، ہمارے گھر والوں کو دیندار بنا۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ یا اللہ جو ہم میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی میں آسانی عطا فرما، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ یا اللہ ان سب دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک